لنگڑا حافظ جی بن کے آتا ہے، بہرحال مراد آباد سائٹ کا ہے، لنگڑا حافظ جی بن کے آتا ہے، ویڈیو اور بھی لڑکے بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی گالیاں دی جاتی ہیں، طوفان بدتمیزی اس میں کرتے ہیں۔ وہ لڑکا ٹھیک ہے، چل سکتا ہے، لیکن ویڈیو میں وہ ایکٹنگ کے طور پر لنگڑا کے چلتا ہے، وہ فیمس ہو گیا لنگڑے حافظ جی۔ اب لنگڑے حافظ جی کے نام سے فیمس ہے اور نوجوان مست ہے، وہ اب سیلیبریٹی بن چکا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے فوٹو کھچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر وہ کہیں ہوٹل میں جائے تو کھانا فری، کہیں اگر گیسٹ ہاؤس میں رکے تو رہنا فری، ہوٹل والے تو خوش ہو گئے، ارے بھائی فیمس ہو گیا، سیلیبریٹی ہو گیا۔ اب جہاں نوجوان دیکھتے سیلفی لیتے ہیں، آئیے صاحب لنگڑے حافظ جی کی فوٹو لے لیں۔ بہرحال وہ جو بھی بنا رہا ہے، اب لوگوں کے الگ الگ وچار ہیں اس کے بارے میں، الگ الگ باتیں کرتے ہیں، بہرحال لیکن اکثر وہ اپنی ویڈیو میں جو سماج کے اندر ائمہ حضرات علماء اور اماموں کو لے کر ذہنیت ہے، وہ ان ذہنیت کو اجاگر کر رہا ہے، وہ ان باتوں کو سامنے رکھ رہا ہے، اور وہ جو رکھ رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، ان باتوں میں بہت زیادہ صداقت پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس نے 500 روپے رکھ دیے تھے فاتحہ کے کہ 500 روپے لوں گا، حالانکہ وہ ویڈیو ہے، امام صاحب اگر 500 روپے رکھ دیں تو وہ 5 منٹ کے بعد ہی تو استعفیٰ ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہتے ہیں امام صاحب کہ ہمیں 500 روپیہ چاہیے اگر فاتحہ پڑھنے آئیں گے تو اگلے دن ہی کہہ دیا جائے گا کہ سامان لے کر چلے جاؤ۔ مجھے ابھی ایک امام صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے 25 سال امامت کی، عمر دراز تھے، انہوں نے اپنی بات بتائی، کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے اپنی بات بتائی مجھے کہ حضرت 25 سال اور خود کی بستی میں امامت کی ہے، وہ بقرہ عید الاضحیٰ والے دن ایک مقتدی نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو فاتحہ میرے گھر پہ پڑھنی ہے، میں اس کے گھر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں گیا، 3 سال تک اس نے نماز نہیں پڑھی اور خرافات پورے محلے میں پھیلاتا رہا، حالانکہ وہ بھی ایک معزز شخص تھے، محلے کے بستی کے لوگ مانتے تھے، لیکن اس شخص نے دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ جب لوگوں نے کہا تو ناراض اور خفا کس بات سے ہے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے بقرہ عید والے دن سب کے یہاں فاتحہ لگائیں، میرے گھر نہیں آئے، میں نے ان سے کہہ بھی دیا تھا۔ اس بات کو لے کر 3 سال تک نماز نہیں پڑھی اس نے۔ آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ وہ بستی کے پھر بھی استعفیٰ ہوا ان کا، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تو آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں ہماری قوم کی ذہنیت کتنی تنگ ہے علماء کو لے کر، ائمہ حضرات کو لے کر۔ تو حالات بڑے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، سیلری کو لے کر، پابندی کو لے کر۔ حالات یہ ہے اگر امام صاحب اچھے چمکدار کپڑے پہن لیں تو لوگ کہتے ہیں ہو بڑے چمکیلے آ گئے، اور اگر وہ عاجزانہ انداز میں رہیں، بالکل صوفیانہ انداز میں رہیں تو یہ کہتے ہیں وہ بالکل صوفی جی اٹھا کے لے آئے کیا۔ بہت سے دیہات گاؤں میں ایسی ہی بادشاہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب بالکل گونگے آ گئے اس بار تو کچھ بولتے نہیں ہیں، اور اگر بولے تو کہتے بڑے بولنے والے آ گئے۔ بہت سے لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے بات کرنے کا، حضرت کہاں سے مار دیا جبہ، حضرت کہاں سے مار دیا صافہ، حضرت کہاں سے مار دیے جوتے، کہاں سے مار دی گھڑی، یہ نہیں پوچھیں گے کہاں سے لائے، یہ کہتے مار دیے مار دیے۔ مولانا صاحب کو کیا سمجھ لیا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو، نذرانہ کتنا مار دیا۔ تو بھیا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آج سمجھنا چاہیے ہماری نئی جنریشن نسل نو جو ہے اس لائن میں آنا نہیں چاہ رہے، وہ کوٹ پینٹ تو سینا پسند کرتے ہیں، وہ فرنیچر کا کام کرنا پسند کر رہے ہیں، لیکن وہ اب امامت کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں۔ کہتے تنخواہ کیا ملے گی، پھر تنخواہ اگر مل بھی رہی ہے تو پھر پابندی ہے، اور پورے زمانے کی برائیاں امام صاحب کے پیچھے ہیں۔ اس لیے علماء کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیے شاعر نے کہا نا بڑا اچھا شعر، کس کی نظر کو دیکھیں، سب کی نظر میں رہتے ہیں، اور قسمت بھی کچھ ایسی ہے کہ گھر سے باہر رہتے ہیں۔ گھر چھوڑ دیا جاتا ہے، پریوار چھوڑ دیا جاتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تو بعد میں آتی ہے، پڑھنے کے لیے جب مدرسے میں جاتے ہیں تو بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں تب چلے جاتے ہیں۔ سب بہن بھائیوں کی محبتیں سب رکھی رہتی ہے ایک طرف، اور وہ پڑھتا ہے مدرسے میں بچہ جا کر، کیا محنت کرتا ہے، کیا عقیدت سے وہ بچہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد یہ صلہ ملتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کریں، معقول تنخواہ دیں۔ جو بستیاں بڑی ہیں وہاں تنخواہ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بستی ہے، ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی 15,000 ہے، اور جہاں سینکڑوں پڑھتے ہیں وہاں بھی 15,000 ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حلقہ بڑا ہے، لوگ زیادہ ہیں، مسجد چوڑی ہے، بڑی ہے، لوگ زیادہ آتے ہیں،
تو زیادہ تنخواہ دیں، 30,000 بھی دے دیں تو کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. لیکن یہ ذہن کب بدلے گا؟ پتہ نہیں کب بدلے گا. اسے بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک تم نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے، کیونکہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں.